والصلاة والسلام على من اختص بالفضل العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا صلى الله عليه
ہیں کہ وفاتے ہیں ہم بھی دے بناتے ہیں کہ وفاتے ہیں تمام حضرات کو میری طرف سے جشن عید الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کی پہلی حاضری ہے دعا ہے کہ خالق کائنات جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا اور اس میں جتنا تعاون فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں شامل آمین 11واں پارہ سورہ اخلاص آیت نمبر 58 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل اے حبیب آپ فرما دیجیے بفضل اللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے ملنے سے وبرحمته اور اس کی رحمت کے ملنے سے فبذلك فليفرحوا چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائیں وہ خیر مما یجمعون اور یہ خوشی منانا ان کی جمع کی ہوئی تمام خوشی سے بہتر ہے خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں اسلوب بیان اختیار کروایا ہے علماء کرام اس سے بخوبی واقف ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیجیے جب میری طرف سے فضل مل جائے میری طرف سے رحمت مل جائے ان مومنوں کو ان مسلمانوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس فضل اور رحمت کے ملنے سے وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ وہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ یا ایھا الناس اے لوگوں سن لو جب میری طرف سے فضل مل جائے میری طرف سے رحمت مل جائے تو اس فضل اور رحمت کے ملنے سے خوب خوشیوں کا اظہار کرو اللہ محترم قرآن پاک میں اور بہت سارے مقامات پہ خالق کائنات نے مومنوں کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیکن یہاں بھی جس امر کی طرف اشارہ کرنا تھا جس کام کی طرف اشارہ کرنا تھا اس کے لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ یہاں پہ ہمارا مخلوق یہ ہے یہاں پہ ہم اس طریقے سے اللہ محترم یہ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ خالق کائنات نے جب اپنی توحید کا اظہار کرنا چاہا تو خالق کائنات نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ اے حبیب آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ عبادت کے لائق ہے وہ نہ اس سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا
بحال کیا. پھر آگے ارشاد فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ. عزیزان محترم، خالق کائنات نے یہاں کے فضل اور رحمت کے درمیان واو حرف عاطفہ لایا. صاحب مجاز اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ فضل اور چیز ہے، رحمت اور چیز. پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فبذالک. اب جب فضل اور چیز، رحمت اور چیز ہے، درمیان میں واو حرف عاطفہ آئی. عزیزان محترم، اس کو میں اس طرح آسان سے سمجھاؤں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زید اور بکر آئے تو یہ لغت اردو میں یہ جملہ درست ہے. اگر میں یوں کہوں کہ زید اور بکر آیا، عزیزان محترم، اردو جاننے والے کہیں گے کہ جناب من یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دو ہیں تو آنے کے زید بھی شامل ہے، بکر بھی شامل ہے. عزیزان محترم، بلا تشبیہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب جب میرا فضل مل جائے اور میری رحمت مل جائے وبذالک، اس کی خاطر یہاں پہ کچھ لوگ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب پیچھے دو شخص کا یا دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی تسلیہ کرایا جاتا ہے، اور یہاں پہ گانے کا یا اولائے کا تسلیہ استعمال کیا جاتا. لیکن یہاں پہ خالق کائنات نے ابھی گانے کا صرف گانے کا واحد اس میں اشارہ کا استعمال کیا. عزیزان محترم، اس میں نقطہ یہ تھا، یہ اسلوب بیان یہ تھا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں یہاں پہ واو حرف میں نے لائی، فضل اور ہے، رحمت اور ہے. نہیں عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اسلوب بیان یہ ہے کہ فضل اور رحمت کو آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس فضل سے مراد آتا ہے وہ جہاں سے اللہ تعالی اس کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ. فضل سے مراد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور رحمت سے مراد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. عزیزان محترم، جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اب کیا کریں؟ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشیوں کا اظہار کریں. یہاں پہ خالق کائنات یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ فبذالک فلیسجدوا، جب میرا فضل مل جائے تو خوب سجدے کرو، جب میری رحمت مل جائے فلیعبدوا تو خوب عبادت کرو. نہیں عزیزان محترم، خالق کائنات نے بتایا کہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب میری طرف سے فضل مل جائے، میری طرف سے رحمت مل جائے تو خوب خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. جس کے ساتھ محترم خالق کائنات کے علم کے ساتھ یہ سجدے بہت کریں گے، عبادتیں بہت کریں گے، لیکن خوشیاں کوئی کوئی کرے گا. تبھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ یہ خوب خوشیاں منائیں. عزیزان محترم، آئیے ہمیں مسلم کے جماعت والے جب آقا جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک آ جاتا ہے ولادت کا، تو خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ لائٹیں جلاتے ہیں، عزیزان محترم خطبے جلاتے ہیں، اس پہ بھی اللہ لائق ہوگا. تو عزیزان محترم خطبے کے اندر جو آئے ہمارے سامنے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اب میں اس سے ترنم کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ سے یہی توقع رکھوں گا جب رب کا قرآن پڑھا جائے تو آپ اونچی آواز میں سبحان اللہ کی صدا کریں. بخاری کی کائنات میں 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا رب تعالیٰ نے
اے حبیب پیارے آپ فرما دیجیے آپ ان مومنوں کو آپ ان مسلمانوں میں اعلان کیجیے کہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کی ملنی تھی واقعی رحمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ملنی تھی یا اللہ جب تیرا فضل بھی مل جائے جب تیری رحمت بھی مل جائے اب میں مومنوں کو کیا حکم دوں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میرا فضل مل جائے میری رحمت مل جائے وہ خوشیوں کا اظہار کرے اللہ محترم مسلمین اہل عزت و جماعت والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک کرتا ہے خوشیوں کے چہرے خوشیوں سے مہکنے لگ جاتے ہیں اللہ محترم اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ یہاں کے مولانا صاحب آپ کو چکر دے گئے یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ جائے مومنوں کو خوشیاں کرنی چاہیے اللہ محترم قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ان مومنوں کو حکم دو کہ جب میرا فضل مل جائے میری رحمت مل جائے اس کے ملنے کے وہ خوشیاں منائے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب کا فضل کیا ہے اللہ نے محترم 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا مولا میں کون کو خوشخبری دوں مومنوں کو خوشخبری دیجیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے فضلاً کبیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے صرف فضل نہیں ہے رب تعالیٰ کے قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ رب کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اب اس آیت مبارکہ کی طرف آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے حکم دیا قل بفضل اللہ اے حبیب پیارے جب میرا فضل مل جائے پتہ چلا ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ فضل سے دلالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اب رحمت قرآن کون ہے رب کا قرآن کہتا ہے سچا پارا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب پیارے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر قبول فرمایا اب قرآن پاک کی دونوں آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کا فضل حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور رب کی رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اب آئیے سورہ ملک آیت 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ان مومنوں کو حکم دو جب میرا فضل مل جائے جب میری رحمت مل جائے وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خوشیوں کا اظہار اللہ محترم اس لیے اہل سنت و جماعت والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال
مل کے پڑھنا ہے خوشی ہے مزہ نہیں آ رہا عزیزان محترم لوگ بازاروں میں گلیوں میں گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے خوشی ہے آمینہ کے لاج کے تشریف لانے کی بالکل گزارش ہے کہ وہ آواز بلند پڑھ کے خوشی ہے کہ لاج کے تشریف لانے کے خوشی ہے آمینہ کے لاج کے کہیں معصوم کشیاں تھی کھڑی اور نظر بچاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بردیاں میں چار کی عالی بھلانے کی خوشی ہے کہ لاج کے تشریف لانے کے بولو بولو خوشی ہے آمینہ کہ لاج کے تشریف جنابے والا ہم بریلی حضرات سب جھنڈے لگاتی ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے جھنڈے لگاتے رضوان مسلمان حوالہ پیش کرنے لگا البدایا والنہایا 36 صفحہ نمبر 298 بھی اس نے لکھا حافظ ابن کثیر کون حافظ ابن کثیر جس کو تو بڑا مورخ بھی مانتا ہے کون حافظ ابن کثیر جس کو حافظ الحدیث بھی مانتا ہے اور لوگوں کو تفسیر ابن کثیر پڑھنے کی بڑی بڑی تاکیدیں کرتا ہے لوگوں کو کہا کرتا ہے اگر کسی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں تو تفسیر ابن کثیر والا آیا والنہایا 36 صفحہ نمبر 298 میں لکھی ہے کہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے کیا دیکھا جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں الہم بالمشرقی ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا وعلہم بالمغربی ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا کون جبریل علیہ السلام اللہ نے قدرہ وہ جبریل علیہ السلام جو تم پہ سواتیہ کا حافظ ہے کون جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام کا صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا صحابی اللہ محترم حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جھنڈے لگا رہے ہیں الہم بالمشرقی ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا وعلہم بالمغربی ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا وعلہم علی ظہر الکعبۃ ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہ نصب کیا اے جبریل یہ کس چیز کی خوشیاں ہے جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ خوشی ہے آمینہ کے لاج کے تشریف لانے کے خوشی ہے کے لاج کے تشریف لانے کے سب بڑے خوشی ہے بہت
اندر موجود سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خدا کی قسم کیا دیکھ رہا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، وہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک کے سلامیاں پیش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ سلامیاں کس چیز کی ہیں؟ تو خانہ کعبہ سے بھی یہی آواز آئی، پوچھے ہے بولو بولو مجھے ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کے آنے والا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت ہے ماجدہ آپ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں کیا دیکھتی ہوں لوگ بلاول ہوتی ہیں، وہ آئی ان کے ساتھ ایک نوری ظلمت ہے، میں نے پوچھا ایک قوم ہے، لیکن اشارہ کرتے ہوئے کہا میں حضرت عاصیہ ہوں، دوسری نے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں مریم ہوں، اور یہ نوری ظلمت کیا ہے؟ یہ تمام جنت کی حوریں ہیں اور آئی گئی ہوں، سب کہنے لگی مجھے ہے تشریف لانے کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی بولو بولو خوشی ہے آمینہ کے لال کے۔ اللہ نے معاشرہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 720 جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، صحابہ کرام گلیوں میں نکل گئے اور مسافر پہ چل گئے، بچے بھی گلیوں میں نکل گئے، بسائیں رجالو والنساء خوف البیوت وتفرق القلقان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، کیوں خوشی منا رہے ہیں کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف۔ بہت سارے حوالے جا رہے مواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 شارح بخاری امام مسجلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بخاری شریف کو سمجھا۔ آج بات پہ بخاری شریف کا حوالہ مانگا جاتا ہے، 40 روز کا چلا لگا کر رحمت شریف میں کس طرح ہوتا ہے بتاؤ کہ بات آپ جناب یہ مارکیٹ یہ ٹکٹ مجھے جو بات دکھانی ہے بس بخاری شریف بے عشق محمد جو پڑھتا ہے آج آتا ہے بخاری پڑھنی ہے جو اہل سنت و جماعت سے پڑھتی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے بخاری اور وہ جو بخاری شریف میں امام بخاری نے حدیث سے پاک نقل کی کہ ابو لہب جب وہ مرا تو اسے خواب میں دیکھا گیا اور دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیے، تو وہ کہنے لگا بہت بڑے عذاب میں مبتلا، لیکن ایک بات جب بھی ویران لاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف فرماتے ہیں۔
پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائی کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، میری ایک لونڈی تھی سمیدیہ، میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس سمیدیہ لونڈی کو اذان کیا اور یوں اشارہ کیا کہ جان ہے بھتیجے کی خوشی میں تجھے عطا، تو اس کے صدقے سے ہر پیر بخاری کی کائنات میرے عذاب میں تکلیف ہوئی۔ اب جب یہ حدیث بخاری شریف کی کسی کے سامنے رکھ دو جناب، یہ تو مرسل حدیث ہے۔ حضرت مولانا اس پہ بہت سارے محدثین نے کلام کیا، کیا مرسل حدیث قابل حجت نہیں ہوتی؟ آئے تھے کہ حضرات جانتے ہیں کہ جب اس کی روایت میں اجل تابعی کی ہو جائے وہ قابل حجت ہوا، مردود تو نہیں۔ اور پھر اگر بخاری شریف مجھے پھر ہمیں بطور اطلاع کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ایک کافر نے میلاد منایا ہے کہ غیر اسلام نے میلاد مناتی ہے، تو حضرت مولانا پھر امام بخاری کس کیٹیگری میں جائیں گے کہ جس نے اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں وہ نہیں جانتے تھے اس بات کو، اور حضرت مولانا اس پہ محدثین کرام نے بہت سارے کلام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فما حال المسلم الموحد من امته صلی اللہ علیہ وسلم الذي يسر بقوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو کافر تھا ابو لہب کافر تھا، اس نے نبی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اس نے اس کی خوشی لوٹے کو آزاد کیا، تو اس مومن مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنے نبی کو اپنا نبی سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت میں خوش ہوگا، یا جو لوگ متصل الیہ قدرتہ اللہ محرم کو اپنی طاقت کے مطابق میلاد میں خرچ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ میلاد مناتا ہے۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی پھر جزا کیا ہے؟ لعمری، مجھے ساری عمر کی قسم ہے، میری ساری زندگی کی قسم ہے کہ انما یکون جزاؤہ، ایسے مومن کی جزا ہونی چاہیے کہ خالق کائنات اسے جو ہے فی جنات النعیم اللہ تبارک و تعالی اسے نعمتوں والی جنت عطا کرے۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بخاری سمجھ نہیں آئی تھی، اور سارے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک ہوتی، اور جنہوں نے بخاری شرح بخاری انہوں نے بخاری کو نہیں سمجھا، آج کل کا وہابی سمجھ رہا ہے، آج کل کا دیوبندی سمجھ رہا ہے۔ حضرت محترم ان کے سینے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ساری ہے، آج کے مسلمانوں کے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، بخاری کی دل کی رنگ لگاتے ہیں۔ حضرت محترم آئے ہمارے علماء کرام کے سامنے بخاری کی عبارت حضرت محترم سارے بخاری ہمارے رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مواد الدنیا میں لکھتے ہیں کہ لا زال اهل الاسلام يحتفظون بشهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا زال یہ بستر اٹھانے سے اس کا معنی سمجھ آ جائے، یا ریوٹ کی چکر لگانے سے آپ کو اس کا معنی سمجھ آئے گا، حضرت محترم یہ پڑھنے سے آپ کو اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ لا زال نفی بات ہوتا ہے، لا زال ہمیشہ سے اہل الاسلام کے ہندو نہیں، کافر نہیں، اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لا زال اهل الاسلام يحتفظون بشهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم، صرف محافل منعقد نہیں کرتے، وَيَعْتَادُونَ الْوَلَائِمَ، یہ ولائم ولیمہ کی جماعت ہے،
اور ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو خوشی کے موقع پہ پکایا جائے. تبھی تو اللہ نے بولا شادی کے موقع پہ جو کھانا پکایا جاتا ہے اسے بھی ولیمہ کا نام دیا جاتا ہے. اشارے بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم اسلام اہل اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل منعقد کرتے اور ان میں لنگر تقسیم کیا کرتے اور صرف لنگر تقسیم نہیں کیا کرتے تھے. کمال کی بات تھی وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وہ حضور کا میلاد کر کے خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. خوشی فکر نہیں آتی. آج ٹھنڈی لگ جائے مرچیاں لگ جائیں کمکمے لگ جائیں لوگوں کو مرچیاں لگنے شروع ہو جائیں. شاید ہمارے امام کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کو سمجھا کرتے کہ لا زال اہل الاسلام يقتبلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويظهرون السرور. اہل اسلام حضور کی میلاد کی محافل سجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. اللہ محترم شارح بخاری امام قسطلانی نے ایک نسخہ دیا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا شُرِّبَ بِالْخَوَاتِمِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ کہ جو مومن مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے تو سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جایا ہے. جب سے میلاد پاک کا دعوت شروع ہو گئے اس کا مسلسل برابر ہونے لگے. کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم استغفار کے اندر دھماکہ کر کے ان سنیوں سے میلاد کے جلوس روک دیں گے؟ حضرت محترم شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ملک پاکستان میں اور کسی بھی علاقے کے اندر عمل کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کیا کرو. وَمِمَّا شُرِّبَ بِالْخَوَاتِمِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. حضرت محترم تمام محدثین کرام نے اور اسی طرح محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری کتاب لکھا ہے بیان المیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں آپ فرماتے ہیں آج ایک کو ذریعے بھی دیا جاتا ہے کہ جناب مکے میں میلاد نہیں ہوتا, مدینے میں میلاد نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں بھی کرتے ہیں. حضرت محترم ایک محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا زال یہ بھی وہی جملہ لکھ رہے ہیں جو شارح بخاری قسطلانی نے لکھا کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر البلاد العرب من المشرق والمغرب یفتخرون بشهر مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ مکے والے بھی مدینہ والے بھی ہمیشہ سے لا زال ہمیشہ سے مکے والے تھے, مدینے والے تھے, مشرق والے تھے, مغرب والے تھے, ملک شام والے تھے, ملک یمن والے تھے, تمام آ کر جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. صرف میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے نہیں آ رہے. آج جس طرح کی ماہ مبارک نظر آتا ہے کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بوٹیاں بگڑ جاتی ہیں. یعنی محترم محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَفْرَحُونَ بِالْقُدُومِ عَلَى شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ کہ صرف محافل منعقد نہیں کرتے تھے, جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تھا مومنوں کے چہروں کے خوشیوں کے اظہار نظر آتے, ان کے چہرے چودھری بھی چاند کی طرح چمکنے شروع ہو جاتے تھے. حضرت محترم کے تمام محدثین نے بخاری کو نہیں سمجھا, احادیث کو نہیں سمجھا. آج کل کے جو ہے حضرت محترم چلا لگانے والا ہے کہ میں احادیث مبارکہ کو سمجھا. یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو آپ نے آئے مبارکہ پڑھی ہے اس کے علاوہ بھی کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ثابت ہے. حضرت محترم سنیے 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
سلام ہو یحییٰ کی وسلام علیہ یوم ولد، سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور سلام ہو اس دن بھی جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ عزیزان محترم، خالق کائنات کا عجیب ہمیں یہ طریقہ معلوم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالق کائنات سلام بھیج رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے خالق کائنات اس دن کے بھی سلام بھیج رہا ہے، یا اللہ اس دن میں تیری کتنی نمازیں پڑھی کہ تجھے اچھا لگنے لگ گیا کہ تو اس پہ سلام پڑھ رہا ہے، اس دن میں تیرے کتنے روزے رکھی کہ تو اس پہ سلام پڑھ رہا ہے، اس دن میں تیرے کتنے خانہ کعبہ کی طواف کی کہ تو اس پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بھی نبی دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں دل پہ سلام بھیج رہا ہوں یہ دل میرے نبی سے جڑ گیا ہے، اس نبی اس دن کو میرے نبی سے ایک تعلق ہو گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو دل نبی سے جڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلام کرتا ہے، تو جو دل نبی سے جڑ جائے تو اس کے خالق کائنات کتنے صلاۃ و سلام کرتا ہوگا۔ آج بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلام پڑھنے چاہیے، تو پڑھیے کہ سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال محبوب، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام پر موجودات فخر انسانی، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک آل قسمت ہو گیا پھر بدل رحمانی، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی۔ یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ، اے نبی آپ فرما دیجیے جب میرا فضل مل جائے، جب میری رحمت مل جائے تو اس کے خوب خوشیوں کا اظہار کرنے دعا ہے۔ خالق کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔